السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کا وقت ہونے والا تھا اور میری دونوں بہنیں میرے گھر پہ موجود تھی، کیونکہ میری دونوں بہنیں بہت ہی قریب تھی۔ ایک کا شوہر وفات پا چکا تھا اور دوسری کا شوہر کافی بیمار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے انہیں ماہ رمضان میں اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ماہ رمضان میں کافی زیادہ لاگت ہوتی ہے اور بچے بھی ماہ رمضان میں کافی تنگ کرتے ہیں کہ افطاری اور سحری میں ہر چیز موجود ہو۔ لیکن جب ماں باپ کے حالات ایسے ہوں گے تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ مجھے اپنی بہنوں سے بے حد محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی بہنوں کو کال کر کے کہہ دیا تھا کہ کل سے ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور تم لوگ میرے گھر پر آ جانا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر۔ وہ دونوں میری ایک ہی کال پر بھاگتی چلی آئی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان کے آنے سے میری بیوی سعدیہ کو بالکل بھی اچھا نہ لگا اور وہ ان پر غصہ کرتی رہتی۔ لیکن میں ان کی بات پر یقین نہ کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سعدیہ بہت نیک دل عورت تھی۔ آج بھی جو ہی سحری کا وقت تھا اور بڑی بہنیں اٹھ گئی تھی۔ دوستوں، کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سعدیہ اس وقت کچن میں تھی اور سب کے لیے سحری بنا رہی تھی۔ وہ تو 2 بجے ہی اٹھ جاتی تھی، کیونکہ سحری میں نے ایک لمبی لسٹ اسے دے رکھی تھی کہ روزانہ یہ چیزیں بنانی ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میری بات پر سر جھکا کر اپنا کام کرتی رہتی۔ آج بھی وہ ایسے ہی کام کر رہی تھی کہ تبھی باہر سے رونے پیٹنے کی آواز آئی تھی۔ میں جو اپنے کمرے میں بیٹھا تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا، ان کی آواز پر چونکتے ہوئے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بہن رو رو کر ہلکان ہو جا رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کو ہمارا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا، تو تم ہمیں یہاں پر کیوں بلاتے ہو؟ وہ دونوں مجھ سے بڑی تھی اور مجھے تم کر کے کہہ کر پکارتی تھی۔ میں نے کہا باجی آخر ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو۔ سمینہ باجی نے کہا کہ تمہاری بیوی ہمیں کچن تک تو جانے نہیں دیتی۔ اب ہمارا اتنا بھی حق نہیں رہا کہ ہم اپنے میکے میں آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہیں، ہم سے سب کچھ چھپایا جائے۔ یہ بات سن کر میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسی کوئی بات بھی سعدیہ نے نہ کہی ہوگی۔ میں نے سعدیہ سے کہا سعدیہ یہ بہنوں کو بنانے دو سحری، جو یہ بنانا چاہتی ہیں بنا لیں گی۔ سعدیہ خاموشی سے ہٹ گئی اور جلدی سے کمرے میں جا کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی، کیونکہ اس نے باقی ساری سحری بنا لی تھی اور اب جو کچھ رہتا تھا اس نے بہنوں پر ہی چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا رونا پیٹنا اسے بھی کافی متنفر کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آیا اور اسے کہنے لگا کہ کیا میری بہنیں ٹھیک کہتی ہیں کہ تم ان کی آمد پر ان سے غصہ ہوتی ہو؟ تو سعدیہ کہنے لگی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی بہنوں سے نفرت کرتی ہوں؟ بلکہ میں تو انہیں اپنی بہنوں سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ وہ ہمارے گھر میں رہتی ہیں تو رونق لگی رہتی ہے۔ میں نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کی باتوں پر میں خاموش ہو گیا اور پھر تبھی سحری کے لیے آواز آئی تو میں جلدی سے بھاگتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے سعدیہ بھی آ گئی تھی اور میری بہنوں کے بچے اور میری بہنیں سبھی ہم ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا، کیونکہ میری بھانجے بھانجیاں سبھی اتنا شور مچا رہے تھے۔ میری بہنیں بھی ایک کے بعد ایک سبھی چیزیں اپنے بچوں کو سرو کرتی جا رہی تھی۔ انہیں میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں۔ خیر سعدیہ نے میری طرف سالن اور روٹی کیا اور پھر کباب وغیرہ بھی میرے سامنے رکھ دیے۔ سعدیہ کو میرا خیال تھا۔ میں نے خاموشی سے سحری کرنا شروع کر دی۔ میرے ساتھ سعدیہ نے بھی سحری کی تھی۔ سحری کے بعد سبھی گندے برتن وہیں ٹیبل پر رہ گئے تھے اور میری بہنیں اٹھ کر اپنے بچوں کو لیے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ یہاں پر مجھے اپنی بہنوں کے بارے میں بہت مشکوک عادتیں لگی، لیکن میں خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اتنے شور میں بھی سعدیہ خاموش رہی تھی۔ حالانکہ ہمارے اپنے بچے نہیں تھے اور سعدیہ اتنے شور کی عادی نہ تھی، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ میں یہی سوچنے لگا تھا کہ اگر یہ سچ ہوتا تو پھر سعدیہ اس وقت چیختی چلاتی اور مجھ سے کچھ کہتی کہ اپنے بہنوں کو بد ملاؤ، ان کے بچے یہاں پر بہت شرارتیں کرتے ہیں۔ لیکن خیر میں خاموش ہو گیا۔ سحری کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں اٹھا اور اپنے آفس چلا گیا۔ آفس سے آتے ہوئے مجھے کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ افطاری میں 10 منٹ رہتے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی، کیونکہ یہاں پر کچن میں موجود سعدیہ اور میری بہن سمینہ
دونوں ایک ساتھ کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ہی میری چھوٹی بہن زرینہ بھی تھی۔ زرینہ نے نہ جانے کیا کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سعدیہ نے اسے دھکا دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ سعدیہ اس کی طرف بڑھتی اس نے ابھی اس کی طرف ہاتھ ہی بڑھایا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھاتی مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ ایک دم سے مجھے اپنی بہنوں کی سب باتیں بالکل ٹھیک لگنے لگی اور ان پر یقین آنے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ واقعی میں سعدیہ کو میری بہنوں کا یہاں آنا چبھ رہا ہے۔ میں نے فوراً ہی سعدیہ کے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ حالانکہ سعدیہ مجھ سے کہتی رہ گئی کہ کیا ہوا ہے، آپ پوری بات تو سنیں۔ خدا کے لیے پوری بات سن لی، لیکن مجھ پر خون سوار ہو چکا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لایا اور بیڈ پر پٹک دیا اور اپنا بیگ ایک سائڈ پر پھینک دیا۔ بیگ پھینکنے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے اسے بالوں سے پکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑ برسانے لگا، یہاں تک کہ وہ لہولہان ہو کر نیچے گر پڑی تھی۔ وہ سارے دن کی تھکی ہاری تھی، روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور اب افطاری کا وقت تھا، لیکن مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ مجھے اپنی بہنوں سے بہت زیادہ محبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میری بہن کے ساتھ یہ ایسا کر رہی تھی۔ تو اب مجھے اسے سبق سکھانا تھا۔ میں نے اس سے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ اگر تمہیں میری بہنوں سے کوئی مسئلہ نہیں تو پھر مجھے کوئی شکایت نہ ملے، لیکن آج یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ سعدیہ میری بہنوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوگی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی تھی اور ایک دم سے اپنی بیوی کو مارنے لگا تھا۔ میں جو اس پر اتنا یقین کرتا تھا وہ میری پیٹھ پیچھے ایسا کر رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج میں نے سوچا تھا کہ اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گی اور میری بہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ خیر کافی دیر اسے مارنے کے بعد جب بے ہوش ہو گئی تو میں اسے اسی جگہ پر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ آذانیں ہونے لگی اور میری بہنیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ دھوئے اور ان کے ساتھ آ کر افطاری کی میز پر بیٹھ کر افطاری کرنے لگا۔ میں نے اپنی بہنوں سے معافی مانگی تھی اور وہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اور کہا کہ اب آپ نے انہیں سبق سکھا دیا ہے تو وہ اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گی۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ مجھے ابھی بھی سعدیہ پر بے حد غصہ تھا۔ افطاری کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف چلا گیا اور واپس آیا تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ڈائننگ روم میں ہی صوفے پر لیٹ گیا۔ صبح سحری کے وقت میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ کچن میں برتنوں کی کافی کھاڑ پاڑ سی مچی ہوئی ہے۔ برتنوں کے شور کی وجہ سے میری نیند خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو ابھی سحری کرنے میں کافی وقت تھا، 2 بج رہے تھے، یعنی کہ ابھی سحری کی تیاریاں شروع ہو ہی رہی تھی۔ میرے خیال میں یہاں پر میری بیوی سعدیہ ہی ہوگی جو شاید رات والا غصہ برتنوں پر نکال رہی ہوگی۔ مجھے اس پر مزید غصہ آیا، میں بھاگتے ہوئے کچن کے دروازے تک گیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب بھی جا کر ایک بار پھر سے اس کی کافی دھلائی کروں گا، لیکن کچن کے دروازے سے آنے والی آواز سے میرے قدم روک دیے تھے۔ جیسے ہی اب میں نے اندر جا کر دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ یہ سب کچھ میری ناک تلے ہو رہا تھا، مجھے بالکل بھی پتہ نہ چلا تھا۔ ایک بار پھر سے مجھے غصہ آنے لگا تھا، لیکن مجھے پوری حقیقت جاننی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جسے میں اپنا سب سے مخلص سمجھتا تھا وہی میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ رہا تھا۔ مجھے اس پہ یقین نہ آیا۔ میرا نام عابد ہے اور میں 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ بچپن میں ہی ہمارے ابا اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں اپنی دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا اور میری پیدائش کے 2 سال بعد پھر بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم تینوں کی کفالت کی ذمہ داری ہماری امی نے اٹھائی تھی، اور پھر امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی کرنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسی طریقے سے پیسے کمائے اور تمام پیسے کما کر اپنا پیٹ کاٹ کر انہوں نے ہم تینوں کو پیٹ پالا تھا، اور پھر ہم تینوں کو اچھی تعلیم بھی دی تھی۔ ہم تینوں کو اچھے اچھے اسکولوں میں داخل کروا دیا تھا، اور ان اسکولوں کے فیسیں بھرنے کے لیے نہ جانے امی کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ خیر اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرنے لگی اور آہستہ آہستہ ہم بڑے ہونے لگے۔ ابھی میں 15 سال کا تھا جب میری بڑی بہن سمینہ کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کے سسرال والے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔
ان کے شوہر بھی انہیں کافی مارتے پیٹتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر رو کر ہمارے گھر آ جاتی تھی اور کئی کئی دنوں تک وہ ہمارے گھر پر ہی رہتی تھی۔ ان کے سسرال والوں کو ذرا سی بھی پرواہ نہ تھی۔ خیر یوں ہی دن گزرنے لگے اور امی ان لوگوں کی منت سماجت کرتی اور سمینہ آپی کو ایک بار پھر سے ان کے گھر بھیج دیتی۔ یہی کافی عرصہ گزرنے کے بعد امی نے چھوٹی بہن زرینہ کی بھی شادی کر دی اور پھر اب ان دونوں کی امی کو فکر لگی رہتی۔ اب سمینہ کے گھر والے بھی کچھ اچھے ہو گئے تھے اور کچھ عرصے بعد سمینہ کے شوہر نے الگ گھر لے لیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس گھر میں زیادہ نہ آتی، لیکن جب بھی آتی وہ اس گھر میں کئی کئی دن رہ لیتی۔ اسے اتنا بھی پتہ نہ چلتا کہ امی کس محنت سے اتنے پیسے کماتی ہیں۔ اگر میں امی سے اس بارے میں کچھ بھی بات کرتا تو امی مجھ سے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ وہ تمہاری بہن ہے، اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، اور چھوٹی کا حق ہے، میں تینوں میں سے کچھ بھی فرق نہیں کرتی اور تمہیں بھی فرق کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے تم خاموش ہو جاؤ۔ امی کی باتوں سے میں خاموش ہو جاتا۔ اب جب چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کی شادی کے 2 سال بعد امی نے میری شادی بھی کر دی تھی اور میری شادی کرنے کے بعد امی کی حالت بہت خراب رہنے لگی تھی اور میں بھی اب ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا تھا۔ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے مجھے کالج سے چھٹی لینی پڑتی تھی، کیونکہ کالج سے جیسے ہی چھٹی ہوتی میں جلدی سے فیکٹری چلا جاتا۔ اس فیکٹری سے میں شام کے وقت واپس آتا، یوں میری پڑھائی بھی ساتھ ہی چلنے لگی تھی اور پڑھائی کے اخراجات بھی میں خود ہی کرتا رہا۔ گھر کے اخراجات بھی میں نے اٹھا لیے تھے اور اب بیوی کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی تھی۔ اس کی بھی تمام خواہشات مجھے ہی پوری کرنی تھی۔ خیر اسی طریقے سے دن گزرنے لگے اور پتہ ہی نہ چلا کہ تب چھوٹی بہن کے بچے اور بڑی بہن کے بچے بھی ہونے لگے تھے۔ بڑی بہن کے 3 بچے ہو گئے تھے جبکہ چھوٹی بہن کے 2 بچے تھے۔ تبھی میری زندگی خوشحال ہونے لگی تھی، مجھے ایک آفس میں جاب مل گئی تھی اور اب ہمارے گھر کا گزارا بہت اچھا ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے دن بدلنا شروع ہو گئے تھے اور میری امی یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے خوش ہوتی رہتی تھی، لیکن امی کی زندگی بہت زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ نہ رہی تھی اور بہت جلد امی کی بھی وفات پا گئی۔ اب اپنی بہنوں کا اکلوتا وارث میں ہی تھا اور مجھے اپنی بہنوں کا سہارا بننا تھا۔ خیر یوں ہی وقت گزرنے لگا اور میری چھوٹی بہن کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ اسی میں ہی جل کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور تب سے میری بہن کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس کی ہستی بستی زندگی جیسے اجڑ کر رہ گئی تھی، لیکن یہ اچھا ہوا تھا کہ اس کا جو گھر تھا، اس کا گھر اس کے شوہر کی وفات کے بعد میری بہن کے نام ہو گیا تھا۔ اس کی نہ تو کوئی بہن تھی اور نہ ہی ماں تھی، بس سارا گھر اب میری بہن کا ہو چکا تھا، لیکن اب انہیں کما کر کھلانے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بہن کپڑے سلائی کرتی ہے جو میری ماں سے اس نے سیکھا ہوا تھا، بس اسی ہنر کو بروئے کار لا کر وہ اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ مجھے اپنی اس بہن پر بے حد ترس آتا تھا اور دوسری بہن کا شوہر بیمار ہو گیا تھا، مجھے ہی اپنی دونوں بہنوں کا خیال رکھنا تھا۔ میں جب بھی اپنی بہنوں کے گھر جانے کی تیاری کرتا، سعدیہ کچھ نہ کچھ بنا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی اور مجھ سے کہتی کہ یہ بہنوں کو دے دینا، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ یا پھر کچھ نہ بنا سکتی تو مجھ سے کہتی کہ بازار سے کچھ لیتے ہوئے چلے جانا۔ یہ بہنوں کی عزت ہوتی ہے، ہمیں بہنوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں مسکرا دیتا اور جلدی سے کچھ نہ کچھ لے کر اپنی بہنوں کے ہاں چلا جاتا، لیکن میری بہنیں میری بیوی کے برے سلوک کے لیے ہمیشہ رونا روتی رہتی تھی۔ کبھی مجھ سے کہتی تمہارے گھر اسی وجہ سے نہیں آتی کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، نہ تو ہمارے بچوں کو پیار کرتی ہے اور نہ ہی ہمیں کسی چیز کے نزدیک لگنے لیتی ہے، ہمارے جانے سے پہلے ہی سب کچھ چھپا دیتی ہے اور ایسی بات کرتی ہے کہ جیسے ہم پر احسان کر رہی ہو، بھلا وہ کیا ہمارا گھر نہیں ہے؟ ہم کیا اس گھر بھی مانگنے کے لیے آتے ہیں؟
تمہاری بیوی کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگتا تو آپ ہمیں بتا دیں۔ اپنی بہنوں کی یہ بات سن کر میں کہتا کہ ارے نہیں، یہ جو ابھی تم لوگوں کے لیے میں لایا ہوں یہ تمہاری بھابھی نے ہی بنا کر بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ بہنوں سے کافی دن ہو چکر نہیں لگایا، ہمارے گھر چکر لگا لے، لیکن میری بہنیں منہ بسو کر رہ جاتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں، یا پھر مجھے یوں لگتا تھا جیسے سعدیہ کی خاموش طبیعت کی وجہ سے وہ ایسا بولتی ہوں۔ میں اس کے لیے نہ اپنی بہنوں کو قصوروار ٹھہراتا اور نہ ہی اپنی بیوی کو کچھ کہتا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا اور ماہ رمضان آیا تو میں اپنی بہنوں کو اپنے گھر لے آتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج بھی میں نے اپنی بہنوں کو کہہ دیا تھا کہ پہل پہل تو میں صرف ان کو افطاری کے لیے ہی بلایا کرتا تھا، لیکن اس ماہ رمضان میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ سارا ماہ رمضان میرے گھر پر ہی گزارے۔ اس طریقے سے گھر میں رونق بھی لگی رہے گی، میرے بھی بچے نہیں تھے اس لیے گھر میں بچے بھی آ جائیں گے اور کافی ہلا گلا لگا رہے گا۔ سحری افطاری کے وقت رونق ہوگی اور مجھے اپنی بہنوں اور بھانجے بھانجیوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے انہیں گھر پر بلا لیا تھا، لیکن گھر پر آنے کے بعد میری بہنوں کے رونے شروع ہو گئے۔ وہ کہتی تھی کہ تمہاری بیوی ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلتی، افطاری کے وقت نکلتی ہے، ہمیں تو کچن کے نزدیک بھی نہیں لگنے دیتی، ہر چیز کو تالے میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن میں اس بات کو ٹال مٹول کر دیتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا آج تک سعدیہ نے کبھی بھی تالا نہیں لگایا تھا۔ یہ بات غلط ہو سکتی ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں نے شرارت کر دی ہو اور فریج کو تالا لگ گیا ہو، یا پھر کبرڈ وغیرہ کو تالا لگ گیا ہو، لیکن سعدیہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی جب میں نے دیکھا تھا کہ سعدیہ نے میری بہن کو دھکا دیا تھا، اور وہ دھکا لگنے کی وجہ سے شیلف پر گر چکی تھی۔ شیلف لگنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر زخم ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اسی وجہ سعدیہ کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور جلدی سے اس پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ سعدیہ رو رو کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری بات تو سنے، لیکن مجھے اس پر ترس نہ آیا اور وہ اسے مار مار کر میں نے اسے لہو لہان کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے ناک سے بھی خون بہنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی خون بہنے لگا تھا، اور اچانک ہی وہ چکرا کر گر گئی تھی۔ میں نے اس کے روزے کا بھی خیال نہ کیا تھا، مجھے تو افطاری کا بھی خیال نہ تھا، تو اس نے بھی افطاری کرنی تھی، لیکن سارے دن کی بھوکی پیاسی وہ بے ہوش ہوئی تو میں اسے وہیں پر ڈالتا ہوا ہاتھ دھو کر ایک بار پھر سے افطاری کرنے لگا۔ افطاری کرنے کے بعد میں باہر ہی سو گیا تھا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بے ہوش ہوئی تھی تو خود ہی اٹھ کر سو جاتی، مجھے کیا پرواہ تھی۔ مجھے تو بس اس بات کا غصہ تھا کہ آج تک یہ میری ناک تلے اس طریقے سے میری بہنوں کو ٹارچر کرتی آ رہی تھی۔ مجھے آج پتہ چلا تھا میری ماں کی روح کو نہ جانے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ میری بہنوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دوسری روز سحری کے وقت جب صبح سویرے میری آنکھ کھلی تو شور کی وجہ سے مجھے ایک بار پھر سے لگا کہ وہ سعدیہ ہی شور کر رہی ہے، اس لیے میں غصے سے چور بھاگتا ہوا کچن کے دروازے پر پہنچا تو کچن سے آنے والی آوازوں نے میرے پاؤں جیسے زنجیر کر دیے تھے، یوں لگ رہا تھا کسی نے مجھے وہیں پر روک دیا ہو۔ میں خاموشی سے اندر کھڑا آنے والی آوازوں کو سن رہا تھا، اندر سے میری بہنوں کی آوازیں آ رہی تھی جو شاید ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اب پتہ چلا نا سعدیہ کو کس طریقے سے آ کر ہمارے بھائی کے گھر پر قابض ہو گئی تھی، اب دیکھو تو خود ہی ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری بہن کہنے لگی کہ ہاں ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا، ویسے شکر ہے کہ بھائی کی آنکھوں سے اس کی محبت کی پٹی اتری ہے، اب ہم یہاں پر اس گھر پر راج کریں گی، راج۔ بھائی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے اتنا بڑا ڈرامہ کر دیا تھا۔ ڈرامہ کا سن کر مجھے ایک دم سے جھٹکا لگا تھا، مجھے حیرت ہوئی تھی میری بہنیں ایسا کہہ رہی تھی۔ میں ابھی بھی کچن کے دروازے پر کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا، میری بہنیں کہنے لگی کہ ہاں دیکھو تو کتنی محبت کرتا تھا اسے، جب بھی ہم اس کے بارے میں اسے ورگلانے کی کوشش کرتی تھی اسی وقت کہہ دیتا تھا کہ وہ تو ایسی ہے ہی نہیں، وہ اتنی اچھی ہے، وہ اتنی اچھی ہے۔
اب اللہ ہمارے بھائی کا گھر ہے، ہم جو چاہیں کریں، اس کا کیا تک بنتا ہے؟ اس نے آ کر ہمارے بھائی کے گھر پر ایسا قبضہ جما رکھا ہے۔ ابھی دیکھو تم تو بیوہ ہو گئی اور میرا شوہر بیمار ہو گیا، ہمارے تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے گھر دیکھو تو ٹوپیوں میں فروٹ ہے کہ سماتا نہیں، اور اتنے مسالے رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھو افطاری اور سحری کرنے میں کتنا مزہ آ جائے گا۔ آج ہم خود بنائیں گے اور سب کچھ بھر بھر کر بنائیں گے، اپنے بچوں کا پیٹ بھریں گے اور اپنا بھی پیٹ بھریں گے، اور بھائی کو ایک بار پھر سے برگلات بھی دیں گے۔ یاد سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر سے بھابھی کو ہمارے سر پر مسلط کرے۔ ارے ہمیں کسی چیز کی روک ٹوک اچھی نہیں لگتی۔ سعدیہ تو مجھے ویسے ہی پسند نہیں تھی، اوپر سے بانجھ نکلی تو مجھے اس سے زیادہ غصہ آنے لگا۔ لیکن یہ تو بھائی کی جان بنی پھرتی ہے، نہ جانے کب یہ ہمارے بھائی کی جان چھوڑے گی۔ ہم تو کوئی ایسی عورت بھائی کے لیے بیاہ کر لائیں گے جو بھائی کو اولاد دے سکے۔ یہ بات سن کر مجھے مزید غصہ آیا تو میں کچن کا دروازہ کھول کر اندر گیا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر ایک دم سے اسٹپٹا ہو گئیں۔ مجھے یقین ہی نہ آیا میری بہنیں میرے گھر کو برباد کرنے پر تلی تھی۔ میں نے ان سے کہا، اچھا تو تم یہ لوگوں کی پلاننگ تھی کہ تم لوگ ایسا کرو گے اور میرے دل میں سعدیہ کے لیے نفرت بھر دو گی، لیکن تمہیں کیا پتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا؟ میرا خدا ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے تم لوگوں پر بھروسہ کیا۔ میں تو خون کا رشتہ نبھا رہا تھا، میں تو یہ کر رہا تھا کہ میری بہنیں ہیں، قریب بہنیں ہیں، ان کے برے وقتوں میں کام نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ لیکن تم لوگوں نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ تم دونوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے چہروں کے تاثرات کیسے تھے اور کیسے نہیں، لیکن اب مجھے بار بار سعدیہ کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ میں جو ہی اندر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ ابھی تک وہیں پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے سر سے بہتے ہوئے خون نے قالین کو بھی سرخ کر دیا تھا، اور اس کے نازک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ کس حالت میں ہوگی۔ میں نے اسے آگے بڑھ کر اٹھانا چاہا تو اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد جلدی سے اسے ایمرجنسی لے گیا اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا اور میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شام آنی چاہیے آپ کو، اپنی ایک عورت پر اتنے برے طریقے سے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کے چہرے پر آپ کی انگلیوں کے نشان ہیں، اور اس کے کان اور ناک سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب اسے ہوش میں آنے میں کتنا وقت لگتا ہے کچھ نہیں معلوم۔ اب تم دعا کرو کہ وہ بچ جائے، اور اس حالت میں تم لوگوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میری بیوی ماں بننے والی تھی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا، اور میں نے اس حالت میں اتنا مارا تھا، مجھے خود سے نفرت سے ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ سعدیہ باقی میں ماں بننے والی ہے؟ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ ہاں وہ ماں بننے والی ہے، اور آپ پر ایک پولیس کیس بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنے سالوں کے لیے قید ہو سکتے ہیں، اور آپ کا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے؟ ڈاکٹر کافی غصے میں کہہ رہا تھا، جبکہ پیچھے آنے والی ڈاکٹر نے بھی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب ابھی کے ابھی پولیس بلوائے، اور اس جیسے بے غیرت انسان کو ابھی کے ابھی پولیس کے حوالے کریں۔ یہ عورت کو عزت دینا نہیں جانتا، عورت کی عزت نہیں کرتا۔ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، اور تمہیں پتہ ہے کہ اتنے خون بہنے کی وجہ سے اس کا بچہ بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے، اور وہ خود بھی اس دنیا سے جا سکتی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ بھی مجھ پر پڑی تھی، جبکہ میں اپنے کیے پر بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے اب روح رہ کر سعدیہ کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، اور میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں اس سے آنکھ میں ملا پاؤں گا یا نہیں؟ میں جیسے سن ہو کر وہیں گر سا گیا تھا، اور جلدی سے وضو کر کے دعا کرنے لگا کہ اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ ہی لمحے بعد ایک بار پھر سے ڈاکٹر باہر نکلا اور مجھ سے کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ بچہ اور اس کی ماں دونوں ہی ٹھیک ہیں۔
اور اب آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا ہے۔ اب وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، اور خبردار اگر تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس وقت میں آپ کی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ ہوش میں آئے گی تو اس سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد میں پولیس کو بلواؤں گا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آپ میرے شوہر کو اس طریقے سے جیل نہیں بھجوا سکتے، انہیں بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اب ذرا دیکھو تو اس کا ظرف کتنا بڑا ہے، وہ ابھی بھی آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر سے لگے اور میں بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر انگلی کو نشان نیلے پڑ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔ میں اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی کوئی شکایت تھی، وہ خالی خالی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے کہنے لگا کہ خدا کے لیے سعدیہ، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری وہ بہنیں جنہیں میں اس طریقے سے عزت دے رہا تھا وہی میری دشمن نکلیں گی، مجھے برباد کرنے پر تل جائیں گی۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے ہاتھوں کو نیچے کیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، آپ نے جو کچھ کیا دیکھا، بس اسی کو سچ سمجھ کر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا، لیکن حقیقت آپ نے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ ہماری بہنیں ہیں، میں تو ان کے دل سے عزت کرتی ہوں، وہ شاید یہ سوچتی ہوں گی کہ میں کافی عورتوں کی طرح ہوں جو اپنے شوہر کے دنوں کے ان کی بہنوں کو کوئی حق نہیں دیتی، تو میں تو چاہتی تھی کہ وہ دونوں یہاں پر آ کر آرام کرو، اپنے گھر میں بھی اتنے کام کرتے، ہمارے گھر میں بھی اگر وہ یہ کام کریں گی تو تھک جائیں گی، میں اس لیے ان کو آرام دینا چاہتی تھی، لیکن شاید ان دونوں کو آرام نہیں کرنا تھا۔ آپ مجھ سے معافی مت مانگے، کوئی بات نہیں، بہنوں کو بھی معاف کر دیں۔ تو اس نے یہ کہا تو میرا پیار ایک دم سے اس کے لیے مزید بڑھ گیا تھا۔ 2 دن بعد وہ بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تھی اور اب میری بہنیں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میری بہنیں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی، کہنے لگی کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیا، اور پھر سعدیہ سے بھی معافی مانگنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ دوسری عورتوں کی طرح ہوں گی، لیکن آپ تو بہت اچھی تھی، آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، کہہ کر دونوں رونے لگی تھی، لیکن اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ انہوں نے پہلے بھی میرے گھر میں اجڑنے تک تو کر دیا تھا، یہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس نے مجھے وقت پر ہی آنکھیں دے دی تھی، نہ جانے میں ان کی باتوں میں آ کر کیا کچھ کر گزرتا۔ میں نے ان دونوں کو معاف کیا اور پھر مہینے بھر کا راشن اٹھا کر نے ان کے بچے سمیت ان کے گھر پر چھوڑ آیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ ہمارے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو اور اب کی بار میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اب خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا تھا، اور اب میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اور تمام بھابھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی نندوں کا خیال رکھا کیجیے، ان کے دل میں ایسا خیال مت لانے دیجیے کہ وہ سمجھنے لگیں کہ آپ انہیں ان کے بھائیوں کے گھر میں آنے سے منع کر دیں گی۔ اور میں تمام بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بھابھیوں سے خدا را دوستی بنا کر رکھیے، اس طریقے سے بھائیوں کو ان کے خلاف مت کیجیے، ورنہ جانے بھائیوں کے گھر اجڑیں گے تو کیا آپ لوگ بھی سکھی رہ پائیں گی؟ ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں رہتا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ تو سب بھابھیاں ایک جیسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی نندوں سے نفرت کریں، اور نہ ہی تمام نندیں ایک ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بھابھیوں سے نفرت کریں۔ بس ہمارے سماج کا بگاڑ ہی ایسا ہے کہ نندوں اور باجیوں کا میل ہی ایسا کر دیا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے سوا کوئی کام ہی نہیں، لیکن پیار محبت سے بھی ہر کوئی رہ سکتا ہے، جس طریقے سے اب میں نے اپنی بہنوں کو پیار محبت سے رہنے کی تلقین کی ہے اور اپنی بیوی کو بھی، اور اب ہماری زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزر رہی ہے۔